چلے دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب عمرہ ہو گیا ہے اور اب کہاں جانا ہے؟ مدینے جانا ہے. کیا بات ہے. اور مدینے ہر عاشق رسول کے دل کی یقیناً سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ آقا کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے. اچھا، کچھ لوگ عمرے سے پہلے مدینے پاک چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پہلے مدینے جائیں تو انہی کیفیتوں کے ساتھ، انہی جذبات کے ساتھ جائیں جو انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے. اور اگر عمرہ کر کے جائیں تو سبحان اللہ. ویسے بہرحال مدینے کا سفر کی کیا بات ہے. ساری دنیا میں ہم سفر کر لیں مگر سفر مدینہ کی بات ہی نرالی ہے، اس کی کیفیت ہی نرالی ہے. مدینہ پاک کی حاضری کے لیے بہتر یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت پہلے سے شروع ہو جائے. پھر آپ وہ نعتیں سنتے رہیں جس میں مدینہ پاک کے فضائل ہیں، مدینہ پاک کی گلیوں کا ذکر ہے، مدینہ کے سفر کا ذکر ہے. اپنے ساتھ اپنے موبائل میں کچھ ایسی نعتیں لے کے جائیں. خوش الہان نعت خوانوں کو سننا بھی یہ ہمارے ذوق میں اضافے کا سبب ہے. اور اگر آپ مکہ پاک سے مدینہ جا رہے ہیں تو تقریباً یہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے. اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو 5 گھنٹے میں، بعض اوقات 6 گھنٹے میں نمازوں وغیرہ کے لیے رکیں. بس میں شاید 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بہرحال یقین کریں زندگی کا سہانا سفر ہوتا ہے. اب کیفیت چلیں. جو لوگ حقیقی طور پہ جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ جائیں گے تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اور جو نہیں جا پا رہے ان کو یوں سمجھیے کہ وہ آنکھیں بند کر لیں. ہم تصور میں مدینے چلتے ہیں تو انشاءاللہ اس بہانے سے مدینے کی ایک کیفیت بھی بن جائے گی سفر کی. تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے. جب ہم گاڑی میں بیٹھیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ تیار ہو کر کہ بس آقا کے در پہ جا رہا ہوں. اب راستے میں بھی فضول باتوں سے بچتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا تصور جماتے ہوئے ہم آگے چلے جائیں. اور پھر یہ حدیث ذہن میں رہے کہ نبی پاک نے بلایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو میں گناہگار آقا کے در پر کیوں نہ جاؤں کہ وہاں شفاعت کا وعدہ ہے، شفاعت کی خیرات کا وعدہ ہے. تو سارا راستہ درود پاک پڑھنا ہے، مدینہ پاک کے تصور میں گم رہنا ہے اور اپنے آپ سے کچھ اس طرح باتیں کرنی ہیں کہ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبدے خضرا ہوگا. درود پڑھتے رہیے گا، اپنے دل کو پیارے آقا کی یادوں میں گم رکھیے گا. اللہ کرے کہ ایسی کیفیت بن جائے کہ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. ہماری گاڑی، ہمارا قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے. اسی کیفیت میں درود پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اے لیجیے ہر تھوڑی دیر بعد ایک بورڈ بھی تو آ رہا ہے، کتنا خوبصورت اس پر لکھا ہوا ہے مدینۃ المنورہ. اتنے کلومیٹر رہ گئے ہیں، ارے تھوڑا اور آگے بڑھے، ایک اور بورڈ آ گیا، اب کلومیٹر اور کم ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، کیسی ہوائیں، کیسی فضائیں. دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دیکھا جائے تو ریگستان ہیں، یہ بیابان ہیں، یہ بڑے بڑے نارمل سے پہاڑ ہیں. مگر چونکہ یہ پہاڑ حرمین طیبین کے ہیں، صحرائے عرب ہے، اس میں ایک عجب سی رونق ہے. دنیا میں کہیں اور بغیر سبزے کے پہاڑ ہوں، بغیر سبزے کی زمین ہو تو اچھی نہیں لگتی ہے، مگر عرب کے ریگستانوں کی کیا بات ہے، عرب کے صحراؤں کی کیا بات ہے، ان بیابانوں کی کیا بات ہے. کیونکہ یہ میرے محبوب کی خوشبوؤں سے بسے ہوئے ہیں. ہمارا قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے. اللہ اکبر. اب آہستہ آہستہ ہوائیں بدلتی جا رہی ہیں، فضائیں بدلتی جا رہی ہیں. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. دل سے یہ صدا آ رہی ہے کہ اب مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے. میں گناہگار مدینے کی طرف جا رہا ہوں اور مدینہ
قریب آتا چلا جا رہا ہے. کیسے میں مدینے میں داخل ہوں گا؟ میرے گندے قدم اور ان کا حرم. لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی تو جھنجھوڑ رہے ہیں نا. اللہ اکبر. اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں. ارے کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اب ایسا کرتے ہیں، اب تو مدینہ بڑا قریب آ گیا ہے، گاڑی کو رکوا لیتے ہیں، ذرا تازہ وضو کر لیتے ہیں، تاکہ جب مدینہ پاک میں داخلہ ہونا تو وہ وہاں وضو داخلہ ہونا چاہیے، تو وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، تاکہ اب دوبارہ ایک اچھے ذوق کے ساتھ با وضو مدینہ پاک میں داخلہ ہوگا. وضو کر لیا، اب چلیں پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر جھکا ہوا ہے، اپنے گناہ بھی یاد آ رہے ہیں، اور یہی کیفیت ہے کہ ہوئی امید برابر مدینہ آنے والا ہے. جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے. ہوئی امید برابر مدینہ آنے والا ہے. جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے. جھکا لو اب ادب سے سنبھل جا مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے. یہ دور سے دیکھیے کچھ نظر آ رہا ہے، نور نظر آ رہا ہے، گھر نظر آ رہے ہیں، خوبصورت سا نورانی شہر نظر آ رہا ہے. ہاں یہ کوئی اور شہر نہیں، یہ وہی مدینہ ہے جس کے سپنے دیکھے ہیں، یہ وہی مدینہ ہے جو خیالوں میں بسا ہوا ہے. اب قریب میرا گندا وجود مدینہ منورہ میں داخل ہو جائے گا. اب تو بورڈ بھی بتا رہا ہے کہ چند کلومیٹر رہ گئے ہیں، دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے. دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبدے خضرا ہوگا. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی. درود پڑھتے جا رہے ہیں، آنسو بہتے جا رہے ہیں. بڑی عجیب سی کیفیت ہے. اپنے گناہ اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں کہ کیا منہ لے کر جاؤں گا، نبی پاک کو پیش کیا کروں گا. ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سجدے ہیں، نہ عبادتیں ہیں، نہ ان کی سنتوں پر عمل کیا، بلکہ جن چیزوں کا انہوں نے منع کیا ہم تو وہ خطائیں بھی کرتے رہے. مجرم جا رہا ہے، آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا. نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ
بھائیوں، اے لیجیے فضائیں بدل گئی ہیں، ہوائیں بدل گئی ہیں، ہاں ہاں سچ مچ ہم مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، آج تک سنا تو تھا کہ فضائیں معطر اور معبر اور پاکیزہ کیسی ہوتی ہیں، شاعر نے بالکل صحیح کہا، مدینے آ کے ہم سمجھے تصدق کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، کیا خوبصورت فضائیں ہیں، کیا معبر ہوائیں ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ جو مہکی ہوائیں ہیں نا، یہ ایسے نہیں مہک رہی، یہ میرے آقا کی گلیاں ہیں، یہ مدینے کی گلیاں ہیں، یہ میرے آقا کی راہ گزر ہے۔ اللہ اکبر، نورانی فضاؤں سے گزرتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے مدینے میں داخلہ ہوا، اور اب سر جھکا کر درود پاک پڑھتے رہیے۔ اب جس گاڑی میں آپ جا رہے ہیں یا جس بس میں آپ جا رہے ہیں، وہ آپ کو آپ کے ہوٹل تک پہنچا دیں گے۔ اب اپنے ہوٹل پر جائیے، اپنا سامان رکھیے، جس طرح مکہ پاک میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ یہاں بھی اگر تھکن ہے تو کچھ آرام کیجئے، ذرا فریش غسل کیجئے، اور اب نئے کپڑے پہننے ہیں۔ ارے کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عید ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی وقت ہو سکتا ہے کہ گناہگار اپنے آقا کے دربار میں جا رہا ہے، شافع روز محشر کے دربار میں جا رہا ہے؟ میری تو آج زندگی کی مراد بر آئی ہے، گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ آج تو وہ وقت آیا ہے جب میں اپنے آقا کو اپنے دل کا حال سناؤں گا، آج تو وہ وقت آیا ہے جب آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ آج تیاری نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ نیا لباس، ہو سکے تو سفید لباس، اللہ توفیق دے تو سر پر امامہ بھی سجائیے گا، خوشبو لگائیے، سرما لگائیے، اچھی طریقے سے تیار ہو کر اب اجراب سر جھکا کر پھر با ادب ہاتھ باندھے اب اپنے ہوٹل سے ہم نے حرم شریف کو جانا ہے۔ اب وہاں جا کر نبی پاک کے روزے کی حاضری دینی ہے، بس سر جھکا کر چلتے رہیے، درود پاک پڑھتے رہیے، اور راستہ معلوم کر لیجئے کہ حرم شریف کس طرف ہے۔ دور دور سے ہی آپ کو بڑے نورانی مینارے نظر آنے لگ جائیں گے، مسجد نبوی کی باہریں نظر آنے لگ جائیں گی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ نظارے دنیا میں کہیں اور نہیں ہے، یہ کیفیت کہیں اور نہیں ہے، یہ سکون کہیں اور نہیں ہے۔ اب آپ نے اس سکون کے دریا میں چلتے جانا ہے، ایک رحمت کے سمندر میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ اب درود پڑھتے رہیے، سر جھکا رہے، اور اب یہ کیفیت ہو کہ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، میری اتنے گناہ، میری اتنی خطائیں، یہ منہ کیسے دکھاؤں؟ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خو در گزر کی ہے۔ آقا کریم کے در پر نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ کبھی گناہ یاد آئے تو سر شرم سے جھک جائے، اور کبھی دل سے یہ آواز آئے کہ غلام آقا کے پاس نہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ انہوں نے ہی تو بلایا ہے کہ میں اپنے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ یہ آقا کریم ہے، یہ رحیم ہے، تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں وہ لگانے کے قابل۔ آقا ایسا بندہ آ گیا جو منہ لگانے کے قابل بھی نہیں۔ آقا ایسے گناہگار کو تو کوئی اپنے گھر نہ بلائے، آپ نے مجھے مدینے بلایا، اپنے در پر بلایا۔ حضور اب آپ ہی نے لاج رکھنی ہے، آپ ہی نے قبول فرمانا ہے، آپ ہی نے شفاعت دینی ہے۔ سر جھکا ہوا ہے، اور یہ کیفیت ہے کہ میں گناہگار، گناہوں کے سوا کیا لاتا کچھ بھی گناہ
کسی کے بھی گھر دنیا میں جاتے ہیں کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں. حضور آپ تو ہمارے آقا ہیں, آپ تو ہمارے سب کچھ ہیں, مگر افسوس کوئی تحفہ نہیں لا سکے, کوئی سجدوں کی سوغات نہیں ہے, کوئی نیک اعمال نہیں ہے. کیا کروں نظر نہیں, کچھ بھی گناہگار کے پاس خالی ہاتھ آئے ہیں آقا. مگر آقا میں تو آپ کے در کا گدا ہوں نا, میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں, میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. حضور بس گناہگار کو قبول کر لیجئے. یا رسول اللہ میرا سلام قبول کیجئے. انہی کیفیت کے ساتھ چلتے چلتے ہم گنبد خضرا کے قریب آ گئے ہیں. اب وہ دیدار کرنا ہے جس دیدار کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں. کبھی یاد آتا ہے یہ آنکھیں تو گناہ کرتی رہی, یہ آنکھیں